السلام علیکم بچوں، کل ہم نے بزم انجمن کے 3 شعر پڑھے تھے اور آج ہمیں 5 شعر پڑھے تھے اور آج ہمیں 6واں شعر پڑھنا ہے۔ اے شب کے پاسبانو، اے آسماں کی تارو، تابندہ قوم ساری گردش نشی تمہاری۔ اس شعر میں علامہ فرماتے ہیں کہ وہ تارو سے مخاطب ہونے والے ایک فرشتے کی آواز کہنے لگی کہ اے رات کے محافظو، اے آسماں کے تارو، تمہاری ساری قوم جو آسماں میں بسی ہے وہ تابناک اور درخشاں قوم ہے، وہ جیتی جاگتی قوم ہے، وہ ایک تابناک قوم ہے، چمکتی قوم ہے جو آپ کے آسماں میں بسی ہے۔ چھیڑو سرور ایسا جاگ اٹھے سونے والے، رہبر ہے قافلوں کی تابع جبیں تمہاری۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے آسماں کے تارو، ایسا نغمہ یا گیت گانا شروع کرو جس سے زمین پر غفلت کی نیند سونے والے لوگ جاگ اٹھے، وہ تمہاری چمکتی پیشانی کو اپنے قافلوں کی رہبر سمجھے، وہ تمہاری چمک سے، وہ تمہاری گونج سے زمین پر جو غفلت کی نیند سوئے ہیں وہ جاگ اٹھے، تمہاری صدائیں سن کے، تمہاری جو یہ سرور سن کے وہ جاگ اٹھے۔ آئینے قسمتوں کے یہ تم کو جانتے ہیں، شاید سنے صدائے اہل زمیں تمہاری۔ شاعر فرماتے ہیں کہ رات کے پاسبان تارو، تمہیں زمین پر رہنے والے لوگ اپنی گردش سے منسوب کرتے ہیں، لہذا لوگ تمہاری صدا گو سن کر شاید عمل کرے۔ یہ رات کے تاروں سے کہتے ہیں کہ رات کے تاروں، تم پاسبان ہو، تم ہماری پاسبان ہو، جب تم گردش کرتے ہو زمین پر تو لوگ تمہاری صدا سن کر شاید اس پر عمل کرے۔ رخصت ہوئی خاموشی تارو بری فضا سے، وسعت تھی آسماں کی معمور اس نوا کی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ فرشتے کی آواز سن کر تاروں بری فضا سے خاموشی ختم ہو گئی اور آسماں کی وسعت میں یہ آواز جادو جگانے لگی۔ حسن ازل سے پیدا تاروں کی دلبری میں جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ تاروں کی خوبصورتی میں قدرت کا سارا حسن اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح پھول کی خوبصورتی شبنم کے آئینے میں منعکس ہوتی ہے، اسی طرح جس طرح شبنم کے آئینے میں پھولوں کی خوبصورتی ہوتی ہے اسی طرح تاروں کی خوبصورتی کا قدرت کا سارا حسن اسی طرح منعکس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج یہاں تک ہی، تو اس سے آگے کل۔ ٹھیک ہے بچوں، آج آپ یہاں سے لے کر یہاں سے کرو گے، کل آپ نے یہاں سے کیے تھے 5 بند اور آج آپ نے یہ 5 کیے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ یہ جو علامہ تاروں سے مخاطب ہونے والے ایک فرشتے کی آواز اسے کہنے لگے کہ اے رات کے محافظو، اے آسماں کے تارو، تمہاری ساری قوم جو آسمان پہ بسی ہے وہ تابناک اور درخشاں قوم ہے۔ اے آسماں کے تارو، ایسا نغمہ، ایسا گیت گانا شروع کر دو جس سے زمین پر غفلت کی نیند سونے والے جاگ اٹھے، وہ تمہاری چمکتی پیشانی کو اپنے قافلوں کی رہبر سمجھنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ رات کے پاسبان تارو، تمہیں زمین پر رہنے والے اپنی گردش سے منسوب کرتے ہیں، لہذا لوگ تمہاری صدائیں گو سن کر شاید عمل کرے۔ فرماتے ہیں کہ فرشتے کی آواز سن کر تاروں بری فضا سے خاموشی ختم ہو گئی اور آسماں کی وسعت میں یہ آواز جادو جگانے لگے۔ تاروں کی خوبصورتی میں قدرت کا سارا حسن اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح پھولوں کی خوبصورتی شبنم کے آئینے میں منعکس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں،
آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے۔